دہشت گردی کے خلاف ہونے والی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اہم اجلاس کی بات کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وزیر دفاع اور عسکری قیادت نے شرکت کی، جس میں ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں آرمی چیف عاصم منیر نے ان کیمرہ اجلاس کو تقریباً 1 گھنٹہ تفصیلی بریفنگ دی۔ بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کی تازہ لہر اور افغانستان کے کردار سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے کو درپیش خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی تجویز دی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی شیر، آج کا اجلاس بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، تقریباً 1 گھنٹہ آرمی چیف نے بریف بھی کیا کچھ ہوا اجلاس میں، ذرا بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت بھی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں جاری ہے، اور اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کی وجوہات، اس کے تدارک کی تجاویز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے بیکنگ فراہم کرے دہشت گردی کے خلاف فورسز کو، یہ بنیادی وطمہ نظر تھا۔ اس میں آج آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر جو ہیں انہوں نے تقریباً 55 منٹ تک بریفنگ دی ان کیمرہ اجلاس کو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے مذاکرات یا بات چیت کو ترجیح اول رکھنے، لیکن انہوں نے آپریشن کی کھلی مخالفت تو نہیں کی، لیکن کسی حد تک انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ جہاں بہت ضروری ہو تو وہاں پہ ایکشن کیا جانا ضروری ہے، ادروائز جو آئین کو ماننے والے چاہے بلوچستان میں ہوں چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں تو وہاں پہ بات چیت کا موقع دیا جانا چاہیے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کو جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی دور حکومت میں اسی ایوان میں ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اور اس میں آپ لوگوں نے بات چیت کا راستہ اختیار کیا تھا، تو اس بات چیت کے راستے کا انجام دیکھ لیا تھا، جو افغانستان سے یہاں پہ لا کے ٹیررسٹوں کو بسایا گیا اس کا انجام دیکھ لیا تھا، تو پھر آپ بات چیت کی تجویز دے رہے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے پارٹی موقف جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ PTI کے جو ارکان ہیں انہوں نے یہاں اعلان کیا تھا آنے کا تو ان کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، اگر وہ ان سے مشورہ کرتے تو وہ ان کو مشورہ دیتے کہ انہیں اس قومی سلامتی کی پالیسی کے لیے اس ایوان میں موجود ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ کاش اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ فورسز کی جو قربانیاں ہیں بالکل علی شیر، اور یہ اجلاس جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس یہ ابھی بھی جاری ہے، وقت کی بہت اہم ضرورت تھی بریگیڈیئر صاحب، اور اس میں بہت اہم فیصلوں کا بھی امکان ہے، اس اجلاس کی اہمیت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ایک تو بہت بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، اور یہ فورم ابھی پارلیمنٹ کے لیول پہ ہے، تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں امپورٹنٹ لوگ جو ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے بریفنگ کی جائے گی، انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو سے بریفنگ کی جائے گی، آپ کے جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کے لیے وہ بات چیت کی جائے گی، کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز کی بات کی جائے گی، آپ کے بارڈرز کے صورتحال کے بارے میں بریفنگ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس تھے ریجن میں اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ تو بہت ایک امپورٹنٹ فورم ہے، جس طریقے سے ہم نے ابھی یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات دیکھیں خیبر پختونخوا اور خاص طور پر بلوچستان میں، تو اب وقت کی اہم ضرورت تھی کہ تمام پارٹیز کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک نیشنل نیریٹو بلڈ ہوگا تاکہ پاکستان ایک کنسنسس کا ساتھ ایک ایکشن لے سکے جو ٹیررزم کے اگینسٹ جو آلریڈی ہمارے اقدام سیکورٹی فورسز ایکشنز لے رہی ہیں، لیکن اس میں بیکنگ ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ بالکل سر، ویسے وزیر اعظم نے بھی اجلاس سے خطاب میں دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، ہم یہاں دہشت گردی کے مسئلے کا حل نکالیں گے، ہم آخری دہشت گرد کی موجودگی تک ان کا پیچھا کریں گے، ان کا قلقمہ کریں گے، ان کا کہنا تھا۔ حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے حکمت عملی تو ابھی واضح ہے اور اس پہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریسنٹ ہمارے جو DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں انہوں نے واضح طور پر رول آف انگیجمنٹ کی بات کی تھی کہ اب یہ جنگ ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے وہاں پہ لے کے جائی جائے گی،
اور تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ اس کے تانے بانے جو بھی حملے ہوتے ہیں افغانستان کی سرزمین ہے, فیسیلیٹیشن وہاں سے ہو رہے ہیں, تو یہ جنگ وہاں سے لے کے جائے گی جو وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہے, ہائیڈ آؤٹ سینٹر سے یہاں سے کچھ کر رہے ہیں, تو اس کا ایک بھرپور وہاں پہ جواب دیا جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم اس کو بھی یوز کریں گے. ریجنل کنٹریز جو ہیں اسپیشلی چائنا اور رشیا کا ایک کلیدی کردار ہے. پھر ایگریسو ڈپلومیسی ہم کریں گے اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آئیں گے. یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی دیکھیں آلریڈی شو کیا, اور امپورٹنٹ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے سپورٹ کا اظہار کیا ہے. تو پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور اس کے حساب سے ہم تمام وہ جو آپشنز ہیں وہ ہم یوز کریں گے, لیکن یقیناً کائنیٹک ایکشن ضرور ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, آج کی جو ان کیمرہ اجلاس ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, آبویسلی یہ نیڈ آف دی آر تو ہے ہی, لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سپہ سالار اعلیٰ جنرل آصف منیر نے 1 گھنٹے تفصیلی بریفنگ دی ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اس سے پہلے فوج کی طرف سے یہ بہت کلیئر اور دو ٹوک پیغام آ چکا ہے کہ جو رولز آف گیم ہے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں. سر, ایز اے نیشن ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم کوئی آپریشن ہوتا دیکھیں گے, کوئی فل فلیجڈ کارروائی ہوتا دیکھیں گے, کیا ہوتا دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں یقیناً اس میں تمام پاسبلٹیز اس میں ہے, اور دیٹس وائی کوشش یہی کی گئی تھی کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو. انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو بائیکاٹ کیا جس سے ایک غلط میسج جائے گا دشمنوں کو. تو میرے خیال میں یہ وقت تھا کہ سولیڈرٹی شو کرنی تھی, اپنی کنسنسس افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنا ڈیمانسٹریٹ کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے واقعات ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اب وہ وقت آیا ہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے بھی ہماری کلیئر کٹ پالیسی تھی اس چیف کے انڈر افغانستان کے بارے میں, کوئی انہوں نے کہا اسٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی, کوئی اپیسمنٹ کی بات نہیں ہوگی. جہاں پہ سورینٹی کی بات ہوگی یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بنو اٹیک کو ہم نہیں بھولے ہیں جو کینٹ پہ حملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ جعفر ایکسپریس پہ جو ہوا, تو میرے خیال میں دیکھیں اس میں تانے بانے تو کنفرم تھے کہ کیونکہ دیور جو جعفر ایکسپریس والے واقعات میں افغانستان سے رابطے میں تھے, تھورائی سیٹ کے ذریعے پیچھے سے انڈیا تھا, انڈین میڈیا اس کو لائیو کور کر رہا تھا. تو میرے خیال میں ہم نے تمام وہ اقدامات اٹھانے ہیں, انڈیا کو بھی ایکسپوز کرنا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ اور دیئر ٹیررزم ان پاکستان, اور ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے آلریڈی اپنے کنسرنس کا اظہار کیا ہے ود ویپنس اور اکوپمنٹ جو وہاں پہ اویلیبل ہیں, اور جو ہی ویپنس لے کے جعفر ایکسپریس پہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کنسرن بھی ہے, اور پاکستان کو اس اپرچونٹی کو سیز کر کے انڈیا اور افغانستان دونوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور افغانستان میں ویسے حالات جس طریقے سے بلڈ اپ ہو رہے ہیں, کوئی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ خیر ہو گئے. اگلے 1 سال میں ایک لائکلی سول وار کے چانسز ہیں, کیونکہ حقانیز الگ ہو گئے ہیں تو کندھاریز الگ ہیں, اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اسلامک اسٹیٹ وہاں ایکٹیو ہے, القاعدہ ایکٹیو ہے, پھر نادرن ریزسٹنٹ فرنٹ ہوگی, تو حالات اب تیری کی طرف جائیں گے افغانستان میں. تو افغانستان کے لیے آپشن یہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریٹ کرے, ہائیڈ آؤٹس کو ڈسمینٹل کرے, جو ویپنز ایکوپمنٹ ہے وہ واپس کرے. آل رائٹ, بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کا. اور علی شیر آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.